اب جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے وعدہ لیا ہے کہ تم کو جو میں نے دنیا میں پیدا کیا، دنیا کی زندگی دیا، دنیا میں ہر ایک نعمتوں سے تمہیں نوازا، جو تم مجھ سے مانگے میں نے وہ تمہیں عطا کیا۔ زندگی مانگے میں نے زندگی دیا، رزق مانگا میں نے رزق دیا۔ دنیا میں جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی تم نے مجھ سے مانگا، میں نے وہ چیز تمہیں عطا کیا ہے، مگر وہ ساری چیزیں جو تم کو میں نے دیا ہے ان سب کا تو حساب کتاب دینا ہوگا۔ ایک انسان اپنے اولاد کو پیسہ دیتا ہے، مارکیٹ جاؤ سامان خرید کے لاؤ، اور جب گھر آتا ہے تو پوچھتا ہے کون سا سامان کتنے میں لائے، کتنا پیسہ بچا۔ جب ایک باپ جو ہے اپنے اولاد سے، اپنے نوکر سے، اپنے لوگوں سے جو پیسہ دے کے سامان منگاتا ہے ان سے حساب لے سکتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بے نیازی کی زندگی، بے حساب زندگیوں میں بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ، پھر وہ حساب کیسے نہیں لے گا؟ وہ ایک ایک لمحے کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسانوں سے لے گا۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ انسانوں کا حساب کتاب جلدی ہوگا، کسی کا بہت سختی کے ساتھ ہوگا۔ جو انسان دنیا میں اچھے اعمال کیا، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اس کا حساب کتاب فوراً جلدی ہو جائے گا۔ جس انسان کے نامہ اعمال میں برائیاں ہیں، سختی کے ساتھ اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں تم اچھے کام کرو گے تمہارے لیے میں نے جنت کو سجا کے رکھا ہے، دنیا میں تم برے کام کرو گے میں نے تمہارے لیے جہنم کے آگ کو دردناک طریقے سے دہکا کے رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میدان محشر جب قائم ہوگا وہاں پر میزان عمل، میزان بھی رکھا جائے گا، پل صراط کو بھی قائم کیا جائے گا، حساب کتاب بھی رکھا جائے گا، ہر ایک چیز سے وہاں پر رکھا جائے گا، حوض کوثر بھی رکھا جائے گا۔ تو اس وقت ایمان والے جو دنیا میں اپنی زندگی کو، ایمانی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارا ہے اور دنیا میں ایمان لایا، اور اسی ایمان کی حالت میں وہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ویسے ہی لوگوں کے لیے وہاں پر حوض کوثر کا جام پلایا جائے گا۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں، میں میدان محشر میں تم سب سے ملاقات کروں گا۔ ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان محشر تو اتنا ہولناک ہوگا، وہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں پر ہم آپ کو کہاں پر ڈھونڈیں گے، کہاں پر تلاش کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا تو میزان عمل میں مجھے تلاش کر لینا، یا حوض کوثر میں تلاش کر لینا، یا پل صراط میں تلاش کر لینا۔ یہ تین جگہوں میں سے میں کہیں ایک جگہ تم سے مل جاؤں گا۔ اب انسانوں کا جو میزان عمل، انسان کا حساب کتاب، وہاں پر وزن کیا جائے گا، تم نے کتنے دنیا میں اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، اس کا حساب کتاب وہاں پر ہوگا۔ اچھائی کا پلڑا بھاری ہے وزن ہے، یا جو ہے برائیوں کا پلڑا بھاری ہے وزن ہے، یہ سب وہاں پر ہوگا۔ تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ پروردگار یہ میرا امتی ہے، یہ گناہ کیا ہے، مگر یہ انسان نے زندگی میں تجھے ایک مرتبہ یاد کیا ہے، ایک مرتبہ میں تو میرا کلمہ پڑھا ہے، یہ انسان رائی کے دانے کے برابر اس کے دل میں ایمان تھا اور یہ انسان اس دنیا سے گزر گیا، پروردگار اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اسے، اور پھر وہاں سے جو ہے جب اس کا جو ہے نامہ اعمال سے حساب کتاب ہو جائے گا اس کو آگے بھیج دیا جائے گا، اس کو روک کے نہیں رکھے گا وہاں پر کہ نہیں تم رکو، ابھی جس کا حساب ہو گیا اس کو آگے بھیج دیا جائے گا، چلو اب اس سے آگے جاؤ، آگے کا حساب کتاب دیو۔ وہاں سے آگے جب جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی میزان عمل میں رہیں گے، کبھی جو دیکھیں گے کہ وہاں پر جو ہے میرے امتی جو ہے حوض کوثر پینے کی، میدان محشر میں اتنی سختی کے پیاس انسان کو لگے گی وہاں پر کہ کوئی بتانے کے لائق نہیں ہے، اتنی سختی وہاں پر ہوگی میدان محشر میں۔ کوئی انسان کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ میدان محشر میں اتنی ہولناکی، اتنا دردناک جو ہے طریقے سے میدان محشر کو اللہ تعالیٰ قائم کرے گا۔ جو ایمان والے ہیں جس کا حساب کتاب ہو جائے گا، اس کو جو ہے حوض کوثر سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے اسے،
اپنے ہاتھوں سے ان کو پانی پلائیں گے، اور حوض کوثر کا پانی جب ایک انسان کو وہاں پر پلا دیا جائے گا پھر اسے کبھی دوبارہ پیاس کی شدت نہیں ہوگی اسے. اور پھر وہاں سے جو ہے گزریں گے، پھر اللہ کے وسلم تھوڑی دیر وہاں رکیں گے، تھوڑی دیر اور پانی پلانے کا، پھر جو پل صراط پہ جائیں گے، وہاں پر سجدہ کریں گے رب کو اور کہیں گے پروردگار یا اللہ میری امتی جو ہے پل صراط میں سے گزر رہے ہیں، یا پروردگار یا اللہ میری امتی کو صحیح سلامت جو پل صراط پہ سے گزار کرو. اب پل صراط جو ہے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. سر کا بال کتنا باریک ہے، اس سے بھی زیادہ باریک ہوگا. تلوار کتنا تیز رہتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیز ہوگا. اس کے اوپر سے ایک انسان کو گزرنا پڑے گا اس کے اوپر سے. تو جو انسان کے نامہ اعمال اچھا ہوگا، اللہ کے حبیب نے فرمایا بعض لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض لوگ جو ہوا کی طرح گزر جائیں گے، بعض لوگ گرتے پڑتے گزریں گے، بعض لوگ سلو گزریں گے. ہر طریقے سے جس کے اعمال نامہ اعمال میں جیسے نیکیاں ہوں گے وہ انسان ویسا ہی وہاں سے گزر جائے گا. اور جو جتنا جلدی گزرے گا وہ اتنا جلدی جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جو انسان کے نامہ اعمال میں برائیاں ہوں گے وہ انسان گرتے ہوئے پڑتے ہوئے وہ انسان گزرے گا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جب ویسے ہی پیر رکھے گا وہ پل صراط پہ وہ انسان نیچے گر جائے گا. اور نیچے اللہ تعالیٰ جہنم کو بنا کے رکھے گا. اور جب جہنم میں وہ انسان گزرے گا 70,000 سال تک اس کے کھائی میں گرتا رہے گا. وہ انسان اتنا گہرا ہوگا. کنواں جو دنیا میں اپن دیکھتے ہیں جس کو تیرنا نہیں آتا ہے اور کنویں میں گر گیا تو وہ انسان مر جاتا ہے اور اس کے نیچے چلا جاتا ہے. 3 دن 4 دن کے بعد اس کی ریل بڑی باہر آتی ہے. مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اوپر لانے والا کوئی نہیں ہوگا. 70,000 سال تک وہ انسان جہنم میں گرتا رہے گا نیچے. اب وہ جب نیچے گرے گا، ایک انسان جب اوپر سے چھلانگ مارتا ہے تو اس کے دل کو ہیبت ہوتی ہے. تو تم جو ہے ایک لمحے کے لیے چھلانگ مارو اوپر تو دل کو ہیبت ہوتی، ڈر ہوتا ہے. تو وہاں پر اتنے سالوں تک صرف تمہیں کنویں میں گرنا ہی پڑے گا. ابھی وہاں پر جانے کے بعد جو عذاب ہوگا وہ الگ ہے، پھر وہ خالی نہیں ہوگا. وہ جتنی دیر تک اس میں گرتے رہو گے اس میں آگ جلتا ہوا رہے گا، اسی آگ میں سے گرنا پڑے گا. کنواں میں پانی بھرا ہوا رہتا ہے، پانی میں سے وہ نیچے جاتا ہے، ویسے ہی وہ انسان جہنم میں جلتا ہوا نیچے جائے گا. اور وہ انسان وہ جہنم کے وادی میں کب تک رہے گا اس پر کوئی گارنٹی نہیں ہے. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگا اسے جہنم میں جلائے گا، اور جب اس کی مرضی ہوگا وہاں سے نکال کے اسے جنت میں بھیجے گا. یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان ایمان والا ہے گناہ کرتا ہے اگر وہ انسان تو جہنم میں تو جلنا پڑے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو جائے. جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد، سزا کاٹنے کے بعد اس انسان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، عرضی لگائیں گے کہ پروردگار فلاں امتی میرا گنہگار تھا وہ جہنم میں جل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو نکال کے لاؤ، اس کو نکال کے لاؤ. تب اسے نکال کے پھر جو ہے جنت میں ڈالا جائے گا. اور بتایا گیا ہے کہ جو سب سے آخر میں ایمان والا انسان جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کے جنت میں جب بھیجا جائے گا اسے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار فلاں انسان جہنم میں میرا امتی ہے، اسے بھی معاف کر دو، اسے بھی بخش دو، اسے بھی جنت میں جگہ دے دو. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اسے نکال کے لاؤ. سب سے آخر میں ہوگا. جتنے جانے والے تھے جو اچھے اچھے اعمال کیے، اچھے اچھے نیکیاں کرے، وہ تو سب کے سب چلے گئے جنت میں، بھر گیا جنت کے پورے محلات بھر گئے، اب خالی نہیں ہے. مگر جو جہنم کے اخیر میں نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالنے کی جب اس کی باری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس انسان سے پوچھے گا جہنم سے جب باہر آئے تو کیسا لگا تمہیں؟ تو کہے گا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے جہنم سے باہر نکالا، چند لمحے کے لیے مجھے بہت سکون ہو رہا ہے. جہنم میں تو میں بہت سخت عذاب جھیل رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا؟ اسے معلوم ہے جاؤ جنت کا دروازہ کھلا ہے، چلے جاؤ جنت میں. تو وہ انسان کیا کہے گا معلوم ہے؟ کیا پروردگار ہے، مجھ سے بھی مذاق کر رہا ہوں، میں کہاں گنہگار انسان جہنم میں جلنے والا میں، اب جہنم سے جل کے میں باہر آیا ہوں،
کیا ہے کہ پھر میرا حساب کتاب ہوگا تو کہہ رہا جنت کا دروازہ کھلا ہے چلا جا، تو اللہ فرمائے گا صحیح میں تو چلا جا جنت میں. وہ انسان ڈرے گا، کیونکہ جہنم میں جل کے جو آیا وہ انسان سزا بھگت کے، اس کو تکلیف معلوم ہے، اس کو درد کا احساس ہو گیا اس انسان کو. وہ انسان سوچ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالی مجھ سے بول رہا ہے کہ دیکھیں کیا کرتا ہے وہ لوگ. اللہ فرمائے گا تیسری مرتبہ فرمائے گا جاؤ جنت کا دروازہ کھلا ہے چلے جاؤ وہاں پر، تم جنت میں چلے جاؤ، جہنم میں تمہیں اب نہیں بھیجیں گے. وہ انسان جنت کے دروازے پہ جائے گا اور پلٹ کے دیکھے گا پیچھے سے کہاں مجھے بلا لیتا ہے کہ کیا ہے جہنم میں ڈالنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کیا ہوا، میرے جنت تمہیں پسند نہیں آئی کیا؟ تو فرماتا ہے وہ انسان کہے گا پروردگار یار میں جنت میں جا رہا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہو رہا، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ میں جہنم میں جلنے والا اتنے سالوں سال تک میں جہنم میں جلا، اور اب تم مجھے جنت میں بھیجا رہا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر مجھے بلا نہ لے جہنم میں ڈالنے کے لیے. تو اللہ فرمائے گا کہ جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دیا ہے، اور جنت میں اس مقام پہ جاؤ، اتنا علاقہ اتنا جو ہے ایریا تمہارا ہے، جہاں تک تمہاری نگاہ جا رہی ہے، جہاں تک تم دیکھ پا رہے ہو وہ سارا علاقہ تمہارا ہے، وہ سارا علاقہ تمہارا ہے. اب ایک انسان یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے کھڑے کھڑے کتنی دور تک دیکھ سکتا ہے، وہ زمین کو دیکھ رہا، چند لمحے میں اوپر دیکھا تو آسمان دکھ رہا. یہ علاقہ اسی انسان کا رہے گا جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی. یہ تو دنیا کے نظر ہے، یہ دنیا میں یہ دنیاوی آنکھیں ہیں، یہ وہاں کی آنکھیں کی روشنی ابھی زیادہ ہوں گی. تو اتنا ایریا اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا جو جہنم میں سب سے اخیر میں جس کو نکالا جائے گا. تو اس انسان سے پوچھے گا کہ جہنم کیسا لگا میرا، تو کہے گا پروردگار یارم ہم نے دنیا میں تو سنا تھا پڑھا تھا کہ تیرا جہنم میں دردناک عذاب ہوگا، پروردگار یار بہت سختی کے ساتھ تیرا عذاب ہے وہاں کے فرشتے کسی کے ساتھ رحم نہیں کرتے، سب کو برابر عذاب دیتے ہیں پروردگار یارم. اور جہنم کا سب سے ہلکا اور آسان عذاب کون سا ہے معلوم ہے؟ کہ جسم کو جلانا، آگ کے گولے کھلانا، گرم گرم کھولتا ہوا پانی اس کو پلانا، ہتھوڑیوں سے مارنا، یہ ہے وہ الگ. سب سے ہلکا عذاب جہنم میں اس انسان کو ہوگا، سب سے ہلکا عذاب. جو کوئی چپل جو پہنتے ہیں جوتے دنیا میں، کالے کے ٹائم میں بغیر چپل کے اگر باہر نکل جاؤ تو پیر کے تلوے جل جاتے، چھالے پڑ جاتے ہیں اس کو. اگر چپلوں کو جوتے کو باہر دھوپ میں رکھ دو، روم میں سے باہر نکلو، چپل پہننا مشکل ہو جاتا ہے. یہ دنیا کے دھوپ کا یہ پاور ہے کہ چپل جو ہم پہنتے ہیں اسے تھوڑی دیر دھوپ میں رکھنے کے بعد اسے استعمال کرنے کے لائق نہیں رہتا، اب تک گرم ہوتا ہے. وہ تو گرم کس کو لگ رہا ہے؟ پیر کو لگ رہا ہے، وہ دماغ کو لگ رہا ہے. وہ ٹچ جو ہے پیر کو کرتا ہے وہ، مگر اس کا اثر گرمی کی تپش ذہن میں لگ رہا ہے، دماغ میں لگ رہا ہے، اور ہمارا دماغ کہتا ہے کہ پیر میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اس چپل کو پہننے سے، گرم گرم چپل کو پہننے سے. تو میدان محشر میں سب سے ہلکا عذاب جو انسان کو ہوگا وہ جہنم کا چپل جوتا پہنایا جائے گا اسے. اور جب وہ جوتا جو پہنایا جائے گا اسے، اس جوتے کو پہننے کی گرمی سے اس انسان کا دماغ کھولے گا. جیسا ہم ایک پانی کے بھگونے کو چولہے میں رکھ کے پانی کو جب گرم کرتے ہیں تو کھولتا ہے، ویسا اس انسان کے دماغ کھولے گا. اور وہ انسان اس وقت کچھ سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں رہے گا اس وقت. آج اب انسان پریشانی میں رہتے ہیں، دھوپ سے آتے ہیں، ہمیں چکر مار دیا دیتا ہے تو ہمیں سمجھنے کی صلاحیت کو کھو دیتے ہیں ہم. تو وہاں پر ہمارا دماغ کھولے گا. یہاں تو ہمارا دماغ شانتی سے اپنے کھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے، مگر وہاں پر دماغ پانی کی طرح کھولے گا. اس وقت کوئی سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں رہے گا صرف چیخا پکارا کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجایا ہے اسی لیے تو دیا ہے، اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کا مویش انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجایا ہے ہماری رہبری کرنے کے لیے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا، اور انسان جو زندگی گزارتا ہے انسان کو زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے. آج جو ہم جو زندگی گزارتے ہیں نا، آج جو ہم زندگی گزارتے ہیں ہم سے زیادہ کہیں اچھی زندگی جانور گزارتا ہے. وجہ بتاؤں، آج ہماری زندگی موبائلوں میں ہم گزار دیتے ہیں رات بھر. 2 جانور کو دیکھو آپ،
ایک بزرگ ہے بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے کائنات بزرگ ہے وہ. ان سے پوچھا گیا کہ سرکار یہ بتائیے کہ دنیا رات کو جو کتا رات بھر بھونکتے رہتا کیوں ہے؟ کتا جو ہے اس کے اندر برکت نہیں ہے، کتے کے اندر برکت کبھی نہیں ہے. اور بکریوں کو دیکھو، روز لوگ ہزاروں کے تعداد میں کاٹتا ہے کھاتا ہے مگر پھر بھی اس میں برکت ہے. تو پوچھا کہ یہ کتا جو ہے اس میں برکت نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بکریوں میں اتنی برکت ہے، لوگ اسے کھاتے بھی ہیں، کتے کو کھاتا بھی نہیں ہے، پھر بھی اس میں برکت نہیں ہے. تو بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ دیکھو کتا جو ہے نا رات بھر جاگتے رہتا ہے، رات بھر کتا بھونکتا رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، اور جیسی صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، وہ سو جاتا ہے وہ. اور بکریوں کو دیکھو رات بھر خاموش سو جاتے ہیں وہ لوگ، اور جیسی صبح ہوتی ہے اس کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ جاگ جاتا ہے کہ اب صبح ہو گئی ہے، اب ہمیں اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے یہاں سے نکلنا ہے باہر ہمیں. تو بتایا گیا کہ جو انسان فجر کے وقت جاگتا ہے اور وہ انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اپنے رزق کے لیے نکلتا ہے، اس کی زندگی میں اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. اور جو انسان رات بھر جاگ کر کے فجر میں سو جاتا ہے، اس کی زندگی سے اس کے کاروبار سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو چھین لیتا ہے. جیسے کتے کو دیکھیں نا رات بھر جاگتا ہے، اس سے برکت ہے نہیں ہے. بکریوں کو دیکھو برکت ہے اس کے اندر، کتے بھی کھاؤ اس سے مگر پھر بھی اس میں برکت بے حساب مارکیٹ میں ملتا ہے. تو آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم کبھی نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، ہم رات بھر جو ہے موبائلوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، خصوصاً ہمارے نوجوان موبائلوں میں پڑے رہتے ہیں، فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر جو ہے صبح نکلتے ہیں اپنے کاروبار کے اپنی زندگی کی جو ہے تلاش کے لیے کیا ملے گا وہاں پر. اس لیے تو آج ہماری زندگی